بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کلبیہ قبیلے سے تعلق رکھنے والی میسون نامی عورت نے 23 جولائی 645 عیسوی کو یزید کو جنم دیا۔ شوہر کی اجازت سے وہ بچے کو پالنے کے لیے اپنے قبیلے میں لے آئی۔ چونکہ یہ قبیلہ ابھی نیا مسلمان ہوا تھا، اس لیے اس میں ابھی عیسائیوں کے رسم و رواج عام تھے۔ مسیحیت کی تعلیمات سے بھرپور یزید کی شخصیت سب پر عیاں ہے۔ بندروں کو پال کر ان سے کھیلنا، شراب خوری اور شطرنج اس کی مصروفیت کا اجاگر پہلو تھے۔ انتہائی مخالفت کے باوجود بھی یزید 60 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ حکومت ملتے ہی یزید نے مدینے میں موجود گورنر عتبہ کو خط لکھا کہ ہر صورت عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر اور نواسۂ رسول امام حسین سے ہر صورت میری بیعت لو، لیکن ان سب نے بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید نے مدینے کے گورنر کو دوسرا خط لکھا تو گورنر مدینہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور بتایا کہ یزید نے مجھے آپ سے زبردستی بیعت لینے کو کہا ہے۔ جب امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ مدینہ میں قتل و غارت اور فساد برپا ہو سکتا ہے تو آپ نے ہجرت شروع کر دی۔ اپنے خاندان اور کچھ اصحاب کے ساتھ آپ پہلے مکہ گئے اور پھر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن 18,000 کوفیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت توڑ دی اور پھر واقعہ کربلا پیش آیا۔ کربلا کا دل خراش واقعہ ہی یزید کا سب سے بڑا اور گھناؤنا کام تصور کیا جاتا ہے۔ یزید نے عبداللہ ابن زیاد جیسے گورنر کو کوفہ میں تعینات کیا، جس کو حکم دیا گیا کہ کربلا میں ہی امام حسین علیہ السلام سے بیعت لی جائے، بصورت دیگر ان سے جنگ کی جائے۔ عبداللہ ابن زیاد کے حکم سے شمر اور عمر بن سعد نے کربلا پر لشکر کشی کی اور نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 72 جانثاروں کو 3 دن تک پیاسا رکھ کر شہید کر دیا گیا۔ تاریخ کربلا ایسی دردناک ہے کہ بہت سے تاریخ دانوں نے اسے لکھتے لکھتے خون کے آنسو بہائے ہیں۔ ایسا ظلم کیا گیا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بچے، بوڑھے، جوان، یہاں تک کہ عورتوں کو بھی قیدی بنایا گیا۔ عورتیں بھی کوئی عام نہیں ہیں، وہ نبی جو وجہ کائنات ہیں، یہ انہی کی نواسیاں تھیں۔ یزید کے دربار میں جب امام عالی مقام امام حسین کا سر مبارک پیش کیا گیا تو اس نے آپ کے سر مبارک کی بھی توہین کی اور کچھ ایسے اشعار پڑھے کہ بعض تاریخ دان تو یزید کو فاسق و فاجر ہونے کے ساتھ ساتھ کافر بھی قرار دیتے ہیں۔ آخر کیا وجہ تھی کہ یزید نے عبداللہ ابن زیاد، شمر اور عمر بن سعد کو اہل بیت کو شہید کرنے پر کوئی سزا نہ دی؟ کیوں واقعہ کربلا کے بعد بھی یزید کی موت تک عبداللہ ابن زیاد کوفہ اور بصرہ پر یزید کی طرف سے حکمران ہی رہا؟ ایسے واقعات کے باوجود بھی ابن زیاد جیسے شخص کو اپنی مسند پر براجمان رکھنے کی وجہ یزید کے پاس آخر کیا تھی؟ اب 63 ہجری میں مدینے کے لوگ یزید کی بیعت توڑ دیتے ہیں تو یزید کی فوج مدینے پر حملہ کرتی ہے، جس سے واقعہ ہرہ پیش آتا ہے کہ جس میں 80 صحابہ کرام، مہاجرین اور انصار میں سے 700 تابعین اور اس کے علاوہ 10,000 مسلمانوں کو بے دردی سے مدینے میں شہید کیا گیا۔ صحیح مسلم میں 3,319 سے لے کر 3,329 تک یہ 15 سے 20 احادیث ہیں جن کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا یا اہل مدینہ کو دھمکایا یا مدینہ والوں پر ظلم کیا، اس پر اللہ کی لعنت اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ لیکن یہ یہاں پر ہی نہ رکا اور مدینے کے بعد مکہ پر بھی حملہ کیا گیا اور خانہ کعبہ کی عمارت پر بھی سنگباری کی گئی۔ بس پھر یزید کو دی گئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مہلت ختم ہوتی ہے۔ اب اس ظالم، فاسق، فاجر اور شرابی کی موت آتی ہے اور اس کی موت کے متعلق 3 طرح کی روایات تاریخی کتب میں ملتی ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ یزید ایک رومی نسل کی خوبصورت لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا۔ یزید نے اس لڑکی کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ اس کے سارے خاندان کو بھی مروا دیا، لیکن پھر بھی وہ لڑکی یزید کے ہاتھ نہ آ سکی۔ وہ لڑکی جب بھی یزید کے دربار میں آتی تو قسم اٹھاتی کہ مر تو سکتی ہوں لیکن تمہاری نہیں ہو سکتی۔
ایک دن لڑکی کے دل میں آیا کہ اس سے اپنے والدین کے قتل کا بدلہ لیتی ہوں۔ لڑکی نے یزید کو رنگرلیاں منانے کے لیے ایک جنگل میں اکیلے بلایا۔ ویرانے جنگل میں یزید شراب پی پی کر مست ہو گیا اور وہ لڑکی نیم عریاں لباس پہن کر یزید کے سامنے بیٹھ گئی اور وہ شراب پیتا رہا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یزید شراب میں چور ہو چکا ہے تو اس کو بستر پر لے آئی اور پھر مستیاں کرتے کرتے یزید کی شرمگاہ کاٹ دی اور پھر گردن بھی کاٹ دی۔ کئی دن تک یزید کی لاش وہاں جنگل میں ہی پڑی رہی، جس کو چیل کمووں نے بھی نوچ کھایا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یزید کی فوج وہاں پہنچی تو انہوں نے اس کو دفنایا۔ یزید کی موت کی دوسری روایت یہ ہے کہ 64 ہجری میں یزید ایک انتہائی موذی بیماری میں مبتلا ہوا، جس سے اس کی آنتیں جل گئی تھیں۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپتا رہتا تھا۔ پیاس اس شدت سے لگتی تھی کہ وہ خود پانی کے تالاب میں گر جاتا، لیکن گلا اس قدر بند تھا کہ ایک گھونٹ پانی کا حلق میں نہ اترتا تھا۔ اسی حالت میں 3 دن رہنے کے بعد یزید کی موت ہوئی۔ اور یزید کی موت کی تیسری روایت یہ ہے کہ چونکہ یزید بندر پالنے کا شوقین تھا تو اسی شوق نے اس کی جان لی۔ ایک دن یزید نے ایک بندر کو وحشی خچر پر بٹھا دیا اور خود اس کے پیچھے گھوڑا دوڑانے لگا۔ جنگل میں پہنچ کر گھوڑے نے نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کو اپنی پیٹھ سے گرا دیا اور یوں یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا اور وہ گھوڑا دوڑتا رہا اور یزید کے زمین پہ گرتے گرتے اس کا سر ایک پتھر پہ جا ٹکرایا، لیکن وہ گھوڑا نہ رکا یہاں تک کہ اس کا پورا جسم پامال ہونے لگا۔ یزید کی فوج نے جب یزید کی لاش کو دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ حسین ابن علی کے خون کی یہی سزا ہے۔ یزید صرف 3 برس 6 ماہ تحت شرارت و خباثت کر کے 14 ربیع الاول 64 ہجری کو شام کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا، اور آج بھی اس ملعون کی قبر دمشق میں نشان عبرت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح معنوں میں وہ دکھاوے سے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے محبت عطا فرمائے، اور ہم بھی نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت پر اپنی جان و مال اور عزت قربان کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔